नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, इसने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल डिजिटल मार्केट में बासानी जो है वो फ़रोख्त कर सकें। इसके लिए बहुत सी तजावीज़, बहुत सी सहूलियात ज़ेरे गौर हैं हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से। सहूलियात क्या क्या है, किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती हैं एंटरप्रेन्योर्स को, आज हम इस पर बात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट सरमद सुफियान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये कंट्री डायरेक्टर भी हैं ई कॉमर्स गैलेक्सी कंपनी के। थैंक यू सो मच सरमद साहब, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो अमेज़ॉन की सहूलियात को तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ही, ताजरों के लिए क्या सहूलियात हैं जो मुतारिफ करवाई जा रही हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए कि अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरह से बनता है और विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अपना जो बिजनेस है वो किस तरह से रन कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन पर या और जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास NTN नंबर होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, नेशनल ID कार्ड नंबर होना चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड। आप आराम से जाएं, एक सिंपल सा प्रोसीजर है और ये सिंपल हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की काविशों की वजह से। पहले ये होता था कि जब पाकिस्तान अमेज़ॉन नहीं आया था तो हमें ना अकाउंट खोलने के लिए पहले बाहर कोई रिश्तेदार ढूंढना पड़ता था या कोई कंपनी ढूंढनी पड़ती थी, उसके साथ डील बनानी पड़ती थी और फिर कहीं जाके आप अकाउंट खोल सकते थे। ये जो अमेज़ॉन पाकिस्तान आया इसकी वजह से ये मसला हल हो गया। अब आप, मैं, हम सारे बड़े आराम से ये अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा जी, अकाउंट, लेकिन मसला ये है कि अकाउंट आपने खोलना क्यों है, ये एक कन्फ्यूजन है मार्केट में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट यू कैन डू ऑन अमेज़ॉन। सबसे पहला बिजनेस है ट्रेडिंग का, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने कोई माल बनाया, माल उठाया और माल बेचा किसी को। दूसरा बिजनेस है जी वर्चुअल असिस्टेंस का। ये बेसिकली प्राइमरी रीजन है कि अमेज़ॉन आज पाकिस्तान आया। ठीक है, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये जो मार्केट है ये है, हम चौथे नंबर पे आते हैं जी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ग्लोबली फ्रीलांसर्स की। अच्छा, ये कब से हुआ है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ रही है? पिछले 1-2 साल से, पिछले 1-2 साल से ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बैठे पाकिस्तानी जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अमेज़ॉन पे ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या है जी कि आप बेसिकली, अमेज़ॉन एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स जो होते हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। जैसे हम बचपन में काफ़ी सारे डिसिप्लिन हम सब ने स्कूलों में पढ़े हैं और उसके बाद फिर वोकेशनल ट्रेनिंग ली। जब बिजनेसेस में हम आए, मीडिया से, राव साहब हैं, मेरा पुराना इनके साथ ताल्लुक है, तो हमें मीडिया में सिखाया गया कि इस तरह काम किया जाता है। तो इसी तरह इसकी ना काफ़ी टेक्निकल टूल्स हैं, जिस तरह आपके सॉफ्टवेयर चलते हैं, इन सॉफ्टवेयर को समझना पड़ता है। सो एक बिजनेसमैन ने तो कहना है जी पैसे मेरे ले लो, मेरी फैक्ट्री चला लो, इसको मेंटेन किसने करना है। तो ये सर्विसेज जो सी हैं ना, ये हमारे बच्चे बच्चियाँ जो से हैं इंटरनेशनली ऑनलाइन और एज वेल एज लोकली ये सर्विसेज देते हैं। सो ये एक्चुअल कारोबार है कि आप अपना वर्चुअल असिस्टेंस, हाँ जी, वर्चुअल असिस्टेंस इसको कहा जाता है। तो ये जो है ये प्राइमरी जो बिजनेस यहाँ से ग्रो करेगा ना जी, सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से आई है वो यही है कि ये वर्चुअल असिस्टेंस का ठीक ठाक बड़ी एक मार्केट। अच्छा, ये नहीं, दो तरह के आपने लोगों की आसानी के लिए, आप एक दफ़ा बात रिपीट करूंगी कि या तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, मतलब कहीं से माल उठाए और ऑनलाइन उसको सेल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वर्चुअल असिस्टेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये आप बताएं। एग्जैक्टली, सो ये दो मार्केट्स आपकी क्रिएट हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की। पहले भी अमेज़ॉन पाकिस्तान से बिजनेस करता था, उसके बाद अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर्स लिस्ट की नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिया। नेगेटिव कैटेगरी में इसलिए डाला कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई जो उनसे हैं वो करते क्या हैं, 2 नंबर सामान भेज रहे हैं, गलत सामान भेज रहे हैं, वापस नहीं ले रहे। हाँ। तो इसकी वजह से दे सेड कि यार दिस इज़ नॉट ऑन। सो नाउ दैट दे कम बैक, अब ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका एक प्रेशर है कि मेंटेन करें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए और इसी तरह हमारे बाकी पाकिस्तानियों के भी ऊपर हुब्बुल वतनी डिमांड्स के हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से इस चीज़ को प्रॉपर्ली लेके चलें ताकि ये दोबारा बंद ना हो जाए। सो ये हो गई एक चीज़। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैं मुझसे लोग पूछते हैं कि हम बाइंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बाइंग आप कर सकते हैं अमेज़ॉन पे आपको बेचना कोई नहीं चाहता, तो आपको सेलर अगर ओके कर दे, पाकिस्तानी बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडेड सेलर आपको बेचे। आपका सेलर ही अलाउ नहीं करता आपको बेचना, क्योंकि इंडिविजुअल सेलर्स आर सेलिंग ऑन अमेज़ॉन ना, नॉट ओनली अमेज़ॉन इज सेलिंग, एवरीबॉडी इज बाइंग एंड सेलिंग, इट्स अ मार्केट प्लेस, इट्स जस्ट लाइक अ मार्केट। लोग अपना प्रोडक्ट वहाँ रखते हैं, आप खरीदें, मैं खरीदूं। लेकिन पाकिस्तान बाइंग लिस्ट में नहीं है अभी। बाइंग लिस्ट वही आपको बता रहा हूँ ना, सेलर अलाउ नहीं करता। अगर सेलर आज अलाउ कर दे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, कस्टम्स में माल बस फंस जाता है, रिटर्न्स के मसले हैं। सो दिस मैंने 2-3 दफा चीजें मंगवाई, मतलब वो ये देखा है कस्टम ने खोल के उसको अंदर से, एक दफा घड़ी बाहर से मंगवाई, वो घड़ी उन्होंने खोल दी और वो टूटी
پھوٹی حالت میں مطلب جو ہے وہ یہ ہمارے لوز اینڈ جاتا ہے کسٹمز کی طرف سے. اچھا میں نے بہت سی چیزیں علی ایکسپریس سے آرڈر کی اور وہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بڑی پروڈکٹس تو آپ کو مل جاتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو جیولری آئٹمس وغیرہ ہو گئے وہ پہنچا ہی نہیں. وہ وہاں سے کہہ رہے تھے کہ جی کسٹمز میں آ کے آپ کا پھنسا ہوا ہے, لیکن وہ اچھا مجھے سارے پروسیجر سمجھ آ گئے کہ امیزون پر بھی یہی کام ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی کے تھرو ابھی آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ ہے بیسکلی جی سارا جو سا سلسلہ ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ کے اوپر جی اب بہت بڑا یہ گورنمنٹ کو ایک خراج تحسین بھی جاتا ہے کہ دے مینیج ٹو اوپن اٹ اپ فار اس. اب اینی باڈی کین ٹرائی اٹ, اٹس اے گڈ بزنس. سائیڈ انکم آپ بڑی اچھی جنریٹ کر سکتے ہیں. بالکل سائیڈ انکم بہت اچھی جنریٹ ہو سکتی ہے. حرمیت کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے سرمد صاحب سے؟ ہاں بالکل, سرمد پاجی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا ای کامرس میں چلی گئی ہے, لیکن اگر پاکستان میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کرے تو کتنا محفوظ ہے؟ کیونکہ سرمایہ کاری کرنا, سرمایہ لگانا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ بھی اس کا ملے. حمید صاحب اس طرح ہے کہ دیکھیں جی پہلے ای کامرس کو سمجھ لیں. ہمیں بہت ضروری سمجھا دیا جائے. ابھی ای کامرس کا مطلب ہے جی کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے بائنگ سیلنگ کی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. 90s میں سب سے پہلا ای کامرس پہ جو ٹرانزیکشن ہوا تھا وہ ایک دوست نے 300 میل دور ایک اور دوست کو ایک CD بیچی, وہ پہلا ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہے آپ کے پاس. سو میں آپ کو کوئی چیز بھیج دوں انٹرنیٹ پہ, آپ مجھے کوئی چیز بھیج دیں, اس کو ای کامرس کہتے ہیں. It started from 90s. نہیں, it was a concept that was being developed since the 60s, لیکن 90s میں پہلا ریکارڈڈ ٹرانزیکشن ہے کہ وہ دو دوستوں نے آپس میں ایک CD بیچی امریکہ میں. اچھا اب اس میں یہ ہے جی کہ ای کامرس اور عام کامرس میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ انٹرنیٹ استعمال ہو رہی ہے ایز اے ٹول. یہ ایک اسٹور آپ بنا لیں, آپ کوئی بزنس کر لیں. اب ای کامرس میں بھی اسی طرح آپ 1 روپے کی چیز بھی بیچ سکتے ہیں, آپ 1000 روپے کی چیز بھی بیچ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ اجازت ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی, بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹینڈرڈ ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آن لائن بزنس ایکسپرٹ سرمد سفیان صاحب آج شو میں موجود ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھی اینکر حرمیت نے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ آبویسلی جب آپ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرتے ہو تو اس کے فیلئر کے بھی چانسز ہوتے ہیں, اس کے کامیاب ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو امیزون پر یہ رسک جو ہے یا مطلب یہ کتنا رسک ہے امیزون پر بزنس کرنے کے؟ میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ای کامرس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اٹس جسٹ لائک نارمل بزنس اوور دی انٹرنیٹ. تو جتنے رسکس آپ کے ایک نارمل بزنس میں آتے ہیں وہی آپ کے ای کامرس میں آتے ہیں. آپ نے صرف اپنی دکان کو آن لائن شفٹ کر دیا یا آپ کا ٹریڈنگ پلیٹ فارم آن لائن ہو گیا, بٹ اٹس جسٹ دا سیم. اور اس کے اوپر نا جی اسکائی از دا لمٹ, آپ 1 روپے سے لے کے لاکھوں روپے کی چیز بیچ سکتے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ $15 سے $100 کے درمیان کے آپ پروڈکٹس کے اندر کام کریں, کیونکہ اس کی مارکیٹ چنک زیادہ ہے. ہاں جی, اس کی مارکیٹ چنک بڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر آپ کو کسٹمر آرام سے مل جائے گا, لیکن ادر دین دیٹ آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. ایوری تھنگ از آپ فار گریبس. ایگریکلچر پروڈیوس اور کاسمیٹکس جو چہرے پہ لگتے ہیں اس کے اوپر کچھ سرٹیفکیشنز آپ کو لینی پڑیں گی. آبویسلی آپ نے انٹرنیشنلی اس کو شفٹ کرنا ہے, بٹ ادر دین دیٹ اٹس اوپن فار ایوری تھنگ. تو اس کے اندر رسک آبویسلی جی آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک رسک اس کے اندر ہے, اور محنت بھی ایک سرٹن قسم کی ہے. ایز اے فری لانسر جو لوگ کام کر رہے ہیں جی, ایوریج 3 گھنٹے اگر کوئی پراپرلی ایک فری لانسر کام کرتا ہے, جیسے کانٹینٹ رائٹنگ ہے, سورسنگ ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز ہیں جس میں کام کرتے ہیں, تو بچیاں ہیں جی جو $1000 بھی مہینے کا کما رہے ہیں. سو یہ اب آگے تو جی یہ اسی طرح کے کسی فیلڈ میں بھی آتے ہیں. اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ کس طرح سے مینٹین کیے جا سکتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے بھی پاکستان سیلر لسٹ میں امیزون کی تھا, لیکن کوالٹی اسٹینڈرڈ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہٹا لیا گیا تھا اور نیگیٹو لسٹ میں چلا گیا تھا. تو اب کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو کس طرح سے مینٹین کیا؟ اس کے اوپر جی دیکھیں گورنمنٹ ریگولیشنز کی ضرورت ہے, ناٹ جسٹ فار امیزون بٹ اوور آل ای کامرس کو بہت ساری پروٹیکشنز دینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان از ناٹ ای کامرس سیوی. آپ لوگ دراز پہ یا اس طرح کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ شاپنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے گھر پروڈکٹ آتا ہے, آپ کو بہت سارے ایکسپیرینسز آپ کو اس کے اندر فیس کرنے پڑتے ہیں. جب آپ ریٹرنز میں جاتے ہیں, وارنٹیز میں جاتے ہیں, دیر آر تھنگز دیٹ ہیپن ود مینی کسٹمرز, دیر آر لاٹس آف کسٹمر اسٹوریز. اس کے بعد لوگ ریلکٹنٹ ہیں پیسے خرچنے پہ آن لائن. تو یہ ہمارا لوکلی بھی یہی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ صرف انٹرنیشنلی نہیں ہے. تو ریگولیشنز آبویسلی گورنمنٹ کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جی امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے, انہوں نے اوپن کرنا ہے تو اوپن فار آل کرنا ہے. تو یہ اوپن فار آل ہو گیا, آپ کھول لیں, میں کھول لوں, ہم یہاں پہ ٹریڈنگ اسٹارٹ کر لیں گے. یہ گورنمنٹ پہ اتنا نہیں فال کرتا جتنا امیزون پہ اٹ سیلف فال کرتا ہے. اب امیزون پہ 3 طریقے ہیں مال شپ کرنے کے. ایک طریقہ ہے کہ جی آپ خود ہی فلفل بائی مرچنٹ, اس کو کہتے ہیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ہوتا ہے جی, کہ کیا کہتے ہیں آپ ایز اے مرچنٹ فلفلمنٹ خود کرتے ہیں. آپ نے مال پکڑا, ڈبہ پیک کیا, ڈبہ پیک کر کے آپ نے ری لیبلنگ بھی میرے خیال میں نہیں, ری لیبلنگ نہیں, آپ کا اپنا ڈبہ ہے, آپ نے خود پیک کیا, خود پوسٹ کیا,
وہ آگے مارکیٹ میں کلائنٹ تک خود گیا, اس نے اگر ریٹرن مانگا آپ نے خود دیا. تو جتنے بھی یہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ہیں یہ تو انڈیویجولس ہوں گے, یہ صحیح آگے سروس دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے, ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے کام کیسے چلتا ہے. دوسرا ہوتا ہے جی کہ آپ ڈراپ شپنگ کا کام کرتے ہیں, آپ نے مال کسی اور کا لیا, یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے بائی دا وے. اگر آپ کے کم کیپٹل ہے تو آپ ڈراپ شپنگ کر لیں, اس کے اندر محنت زیادہ ہوتی ہے, آپ آن لائن جائیں, آپ ڈیلز اٹھائیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جن کے پاس ایکسپرٹیز تو ہے, پیسہ نہیں ہے. جی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ مال کسی اور کا لیں اور درمیان میں آ جائیں, آرڈر آپ نے بک کیا, ٹھیک ہے, آپ نے آگے پلیس کر دیا, اگلا خود ہی شپ کر رہا ہے, آگے خود ہی ریٹرن لے رہا ہے, آپ بیچ میں آپ کی پرسنٹیج مل جائے گی, آپ کو اپنی پرسنٹیج مل گئی, آپ نے بیک ٹو بیک. یہ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ طے کریں گے جو سپلائی کرنے والا اس سے یا امیزون؟ نہیں سر, کسی سے نہیں, یہ خود آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ نے اپنا پرائس دینا نا, مجھے ایک چیز 10 روپے کی مل رہی ہے, میں 12 روپے کی بیچ دیتا ہوں آگے, ٹھیک ہے, تو میں نے اپنا پرائس دے دیا 12 روپے, وہ 2 روپے جو سے میں اپنے رکھ لوں گا, 10 روپے آگے دے دوں گا, اگلا آگے بھیج دے گا. تو یہ ہے دوسرا طریقہ. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ ہے FBA, جس کے اندر فلفلمنٹ امیزون کرتا ہے. آپ ڈبہ پیک کرتے ہیں, آپ امیزون کو بھیج دیتے ہیں, پھر آگے اس کی شپنگ ہینڈلنگ سارا جو سا ہے وہ امیزون کا مسئلہ ہے. یہ جو FBA والا چکر ہے اس کے لیے کیپٹل انویسٹمنٹ لگتی ہے, کیونکہ امیزون آپ کو ہر چیز کا چارج کرتا ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ اب یہ دیکھیں نا, یہاں پہ سیلر ڈائریکٹ ہو گیا, اب سیلر ہی بیچ میں بدنیت کے ساتھ چلے اور وہ بیچ میں کوئی گھپلا کر جائے تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس میں گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اچھا, اب یہ جو حکومت جو ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں انٹرپرینیورز کو دی جائیں, اس حوالے سے کیا تجاویز زیر غور ہے؟ کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ تاجروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرے؟ دیکھیں جی, سہولیات کے اندر سب سے پہلی چیز ہے آپ کی ایکسپورٹ پالیسیز جو سی ہے نا, دیٹ از واٹ از ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ امیزون پہ سہولیات نہیں دے سکتے, آپ گورنمنٹ لیول پہ اوور آل ایکسپورٹ کے اوپر سہولیات دے سکتے ہیں, ای کامرس کے اوپر سہولیات دے سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ اسپیس اوپن کر سکتے ہیں کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنے جس کے تھرو, اب جیسے میں آپ سے اسٹارٹ میں آپ کو بتا رہا تھا, آپ امیزون سے کوئی چیز منگوا لیتے ہیں, وہ کسٹم کے اندر پھنس جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. سو آپ کو اپنے سسٹم کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے تو گورنمنٹ از ٹیکنگ ویری گڈ اسٹیپس ٹو انکریج ای کامرس ان پاکستان, اینڈ آہستہ آہستہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر بھی آ رہا ہے جیسے امیزون کے ساتھ کھل گیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگین لائک آئی سیڈ کہ فیسیلیٹیشن ہوگی ایٹ ایکسپورٹ لیول, فیسیلیٹیشن ایٹ امیزون لیول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہوگا تو یہ پوری انڈسٹری کے لیے ہوگا, ساروں کو فائدہ ہوگا اس کا. چلیے ہرمیت سے ایک سوال لے لیتے ہیں. جی ہرمیت کو شاید آواز نہیں جا رہی. ہرمیت آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ لوگوں کی آواز تو کلیئر نہیں آ رہی ہے, لیکن میرا سوال شاید آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا ہوگا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امیزون کی بات تو کی جا رہی ہے بھائی, لیکن ایپل ہے, گوگل ہے, دیگر کمپنیاں جو ہیں اسی پر کیوں سرمایہ کاری پاکستان اتنی دلچسپی ہم نہیں لے رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ کیا اویئرنیس نہیں ہے عام آدمی کو جو ہے سرمایہ کار ہے ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ اس کا رجحان بڑا کم ہے پاجی. دیکھیں جی, امیزون پہ اتنا انٹرسٹ اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ امیزون پاکستان آ گیا, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اور بھی کمپنیز ہیں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں, جب وہ پاکستان آ جائیں گی تو اس پہ بھی انٹرسٹ لیا جائے گا. جیسے پے پیل کو بار بار پاکستان اپروچ کرتا ہے, یہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا, بٹ پے پیل ڈزنٹ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان, دے ہیو سرٹن ریزنس. دیز کمپنیز آر, یہ کمپنیاں جو سی ہیں یہ پورے ملک کے بجٹ کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ چھوٹی کمپنیز تو ہے نہیں, ان کو ٹاپ 5 کہا جاتا ہے, جس میں گوگل آ جاتا ہے, جس میں ایپل آ جاتا ہے, جس میں فیس بک آ جاتا ہے, جس میں امیزون بھی آتا ہے. یہ دنیا کی ٹاپ 5 IT کمپنیز ہیں, IT انٹیلیجنس بیسڈ کمپنیز. سو ان کمپنیز کو لانا اٹ سیلف از اے بگ اچیومنٹ. دیکھیں آپ اگر اس کمپنی کے اوپر اب اتنا بڑا مارکیٹ پلیس ہے, پوری دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے, تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنا کسٹمر ہوگا آپ کے پاس. رسائی ہے نا, کسٹمر کی رسائی آپ کو ملنی چاہیے. سو مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ہماری طرف سے تو ہے, گورنمنٹ از آلویز اوپن ٹو انکریزنگ ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ کسی بھی حال میں. بٹ دا تھنگ از کہ آگے سے ان کمپنیز کی اپنی ریلکٹنس ہے بیکاز آف سرٹن تھنگس جو کہ ہم خود کر چکے ہیں. ہمارے یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کے کچھ ایشوز آ جاتے ہیں کبھی کبھار, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس کے اوپر فیس بک بند ہو جاتی ہے, یوٹیوب بند ہو جاتی ہے. سو ہماری کچھ اسٹرینجنٹ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ بیک اینڈ فورتھ یہ ایک ریجڈنس سی آ جاتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ پہ اس کے اوپر لیجسلیشن یہ لوگ بناتے بھی ہیں اور بنا بھی رہے ہیں, بٹ اوور آل یہ نہیں ہے کہ کسی کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی ہمارے اینڈ پہ کوئی رکاوٹ ہے. اس کے اوپر رکاوٹ جو سی ہے ابھی تک انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب جیسے انڈیا کے اندر امیزون بیچتا بھی ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ مارکیٹ بڑی ہے, ای کامرس سیوی ہے, ان کو اس کے اندر شیئر نظر آ رہا ہے. ہماری مارکیٹ ابھی تھوڑی سی امیچور ہے اس معاملے میں. حالانکہ دنیا کی مطلب بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ دیکھو نا, آبادی کے لحاظ سے 4-5واں ملک ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو انٹرسٹ تو آگے کل کو ڈیولپ ہو سکتا ہے مطلب اس طرح کا. اٹ از ہماری پاپولیشن جی, اٹ از اے ویری بگ ٹارگیٹ مارکیٹ فار پریکٹیکلی ایوری میجر ملٹی نیشنل.
बट द थिंग इज वही हर चीज़ की एक टाइम होता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरे दोस्त थे नईम हक साहब, नेक्स्ट लिंक्स एक ISP होता था लाहौर का, बड़ा मशहूर, आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है. उन्होंने बोली.com स्टार्ट किया. जी जी. बोली.com वाज ए eBay रेप्लिका फॉर पाकिस्तान, और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग थी. आप बोली लगाते थे, आप वो नहीं चला. उसके तकरीबन 15 साल बाद दराज आया. ठीक है ना जी. अब 15 साल का एक लैग है जिसके अंदर ई-कॉमर्स पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी. लेकिन अगर आप उस वक्त उस जमाने में अमेरिका चले जाते तो अमेरिका में लोग सब्जी तक अपनी जो सी है वो ऑनलाइन खरीदते थे. सो देयर इज अ वेरी यहाँ मेजर. पर पाकिस्तान में लोग रिलक्टेंट भी हैं, जिस तरह से आपने बता दिया कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा, लोगों के एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहते, फिर कस्टम्स में चीज़ें फंसी रहती हैं. तो खैर मुख्तलिफ मामलात हैं, लेकिन देखना ये है कि अब अमेज़ॉन पर अपनी चीज़ें बेचने के लिए पाकिस्तानियों को हुकूमत की जानिब से क्या सर्वें, क्या सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सरमद, आपने हमें शो में ज्वाइन किया.